السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ دو میں سے دوسرا، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں، اگر تم یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا۔ دو میں سے دوسرا، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تو نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب غار میں دوسرا یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہہ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ دو میں دوسرا مراد یہاں پر ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں، اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ جب مکہ سے ہجرت کی نیت سے نکلے تو دشمنوں نے آپ کا پیچھا کیا، تو آپ اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ غار ثور میں بھی چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ دونوں غار میں تھے کہ دشمن آپ کو تلاش کرتے ہوئے بالکل نزدیک آ گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کے پاؤں دیکھ لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ دشمن تو بالکل نزدیک آ گئے ہیں، وہ ہمیں دیکھ نہ لیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کہہ دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ میں نے غار میں ایک ایسے لشکر سے مدد کی جو نظر نہ آتے تھے۔ غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جالا بنا دیا، اور کبوتری نے غار کے منہ پر انڈے دے دیے، جن کو دیکھ کر دشمن نے خیال کیا کہ یہ غار بہت پرانا ہے، وہ اس میں نہیں چھپ سکتے، لہٰذا دشمن واپس چلے گئے۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ایمان لائے تو بھی اس وقت تک کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا تھا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نوجوانوں میں دوسرے تھے جو ایمان لائے تھے۔ پھر ایک اور جگہ ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی غرض سے گھر سے نکلے اور مدینہ پہنچنے تک آپ دونوں نے ہی سفر کیا، یعنی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق۔ پھر ایک اور جگہ ہے کہ آخری دنوں میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز نہ پڑھا سکے تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا تھا کہ آپ میرے بعد نماز پڑھائیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ ہی نماز پڑھاتے رہے۔ اس طرح بطور امام بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرے امام تھے۔ پھر ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ آپ کا خطاب خلیفۃ الرسول تھا، باقی تمام خلفاء خلیفۃ المسلمین کہلائے۔ اس طرح مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے بھی آپ دوسرے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حجرہ میں دفن کیا گیا، کیونکہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو بھی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ میں دفن کیا گیا، اس میں بھی آپ دو میں دوسرے تھے۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دفن کیا گیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد واحد وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا۔
آدمیوں میں آپ کو سلام بھیجا اور عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام بھیجا۔ غرض یہ کہ تمام زندگی آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرے ہی رہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں ہر وقت آپ حضور یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتا رہوں۔ پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ میری خواہش تھی کہ اپنی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح میں دوں۔ پھر آپ کی خواہش میں آتا ہے کہ میری خواہش تھی کہ میرے پاس دولت جتنی بھی ہو سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دوں، اور اللہ تعالیٰ نے میری ان تینوں خواہشات کو پورا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن کی وہ آیت تھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے کچھ ذکر فرمایا، جس کا حوالہ ہمیں الحمدللہ حدیث کی روشنی میں بھی ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام تر واقعات پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے اس پر بحثوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچائیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے خاص لوگوں کے ذکر ہیں، بڑے پیارے لوگوں کے ذکر ہیں، جن کے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بعد بھی زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان واقعات کی روشنی میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔